تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جتنے نبیوں کو بھیجا ان کو ایسے ایسے کمالات سے نوازا جن کا عقل انسانی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے جس سے اللہ کی شان کبریائی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کے جلیل القدر نبیوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ جو کوئی آپ کو دیکھتا آپ کا دیوانہ ہو جاتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ یوسف میں خود ان کے حسن کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف بیان فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کیا کیا معجزات ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے منسوب معجزات کے علاوہ چند ایسی باتیں بھی نقل کی جائیں گی جو عجائب و غرائب سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی ہیں۔ آپ کے والد، دادا اور پردادا سب نبی تھے۔ آپ پر بھی اپنے والد کی طرح بہت سی آزمائشیں آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام امتحانات میں شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں آپ کے نام کی پوری صورت نازل فرمائی جس میں آپ کے مختلف واقعات کو احسن القصص سے تعبیر فرمایا، اور سب سے پہلا قصہ خواب والی بات سے شروع ہوا۔ اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح آپ پر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، لیکن آپ نے اللہ کی کرم نوازی اور حکمت عملی سے ان تمام چیزوں میں کامیابی پائی اور سرخرو ہوئے۔ آپ کی زندگی کے ان واقعات کو پڑھ کر لوگوں کو احساس کمتری سے نجات اور انقلاب کا جذبہ ہی نہیں ملتا، بلکہ نئی بلندیوں اور عروج تک پہنچنے کا حوصلہ بھی ملتا ہے اور مایوسیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جس کنویں میں آپ کو ڈالا گیا اس سے متعلق 3 عجائبات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں آپ کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے آپ کو گھر سے دور لے جا کر جس کنویں میں ڈالا تھا، اس وقت اس کنویں کا پانی کھارا تھا، لیکن آپ کی برکت سے وہ کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام کنویں سے باہر جانے لگے تو کنویں کی دیواریں آپ کی جدائی میں رونے لگیں۔ اسی کنویں میں ایک اژدہے نے آپ کو تکلیف پہنچانا اور ڈرانا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ایسا دھکا دیا کہ اس کی تمام نسل بحری ہو گئی۔ حسن بے مثال کے عجائبات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا شبہ حسن بے مثال عطا فرمایا تھا، جس کی تصدیق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ معراج شب تیسرے آسمان میں جب میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ اپنے حسن کے سبب واقعی لوگوں پر فضیلت رکھنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متعلق کئی عجیب و غریب باتیں منقول ہیں۔ مثلاً ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے حسن حقیقی سے پردہ اٹھایا تو لوگ دیدار کے لیے بے قرار ہو کر دوڑ پڑے، اور اس ازدحام میں 25,000 مرد و عورت ہلاک ہو گئے، اور آپ کے حسن کی تاب نہ لا کر مزید 5,000 مرد اور 307 عورتوں نے دم توڑ دیا۔ ایک بار آپ کے زمانے میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے اور بھوک سے حالت انتہا تشویشناک ہو گئی، تو لوگوں نے آپ سے شکایت و فریاد کی، لہٰذا آپ نے بارگاہ خداوندی میں لوگوں پر رحم کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہارا جمال لوگوں کے لیے غذا بنا دوں گا۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اپنا چہرہ دکھایا تو لوگوں کی بھوک جاتی رہی، اور باقی 40 دن بھی لوگوں نے اسی طرح گزارے۔ ایک مرتبہ ایک مادرزاد اندھا لڑکا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تاکہ آپ اس کی آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ چنانچہ آپ نے اپنا نورانی چہرہ جب اس لڑکے کی طرف کیا اور آپ کے چہرے کی روشنی اور شعاعیں اس پر پڑیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں عطا فرما دیں۔ در منصور میں ہے کہ آپ علیہ السلام جب مصر کی گلیوں میں چلتے تو آپ کے چہرے کی چمک دیواروں پر اس طرح پڑتی جس طرح پانی اور سورج کی چمک دیواروں پر پڑتی ہیں۔ گناہ سے بچنے پر 2 عجائبات کا تصور۔ عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو اپنے محل کے انتہائی اندرونی کمرے میں دعوت گناہ دینے سے پہلے تمام دروازوں پر تالے لگا دیے تاکہ آپ بھاگ نہ سکیں، مگر اللہ کی شان کہ جب آپ دوڑ کر دروازے کے پاس پہنچتے تو تالے خود بخود ٹوٹ گر جاتے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگتے ہوئے جب عزیز مصر کی بیوی بھی محل سے باہر نکلی تو اچانک سامنے اپنے شوہر کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام پر غلط ارادے کا الزام لگا دیا، مگر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس الزام کو رد کرتے ہوئے حقیقت بیان کی تو عزیز مصر نے آپ سے دلیل طلب کی۔ اس پر آپ نے فرمایا، اس گھر میں زلیخا کے ماموں کا 4 ماہ کا ایک بچہ ہے، اس سے پوچھ لیں۔ عزیز مصر نے حیرانی کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا، اللہ پاک اس بات پر قادر ہے، اس کو بولنے کی قوت دے اور میری بے گناہی ثابت کر دے۔ چنانچہ اس بچے سے پوچھا گیا تو اس نے اللہ کی قدرت سے یوں کلام کیا، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے، لیکن اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ یعنی اگر حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے اور زلیخا نے ان کو ہٹایا تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہوگا، اور اگر وہ اس سے بھاگ رہے تھے اور زلیخا پیچھے سے پکڑی رہی تھی تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہوگا۔ شہر کی معزز عورتوں میں سے اس واقعے کا چرچا ہونے لگا، کہنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو ورغلانا چاہتی تھی، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو ان عورتوں کو دعوت بھیجی اور پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھے اور ایک چھری پکڑوا دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، بولیں یہ تو انسان نہیں ہے بلکہ یہ فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے اپنے طور سے یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ یہاں کے واقعات بڑھ گئے تو وزراء اور ارکان سلطنت سے عزیز مصر نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا دیا جائے۔ آپ نے جیل پہنچ کر فرمایا، اے اللہ، یہ قید خانہ کی کوٹھڑی مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھیں۔ آپ 7 یا 12 برس جیل خانہ میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور اعمال صالح کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے۔ خوابوں کی درست تعبیر۔ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ آپ کو خوابوں کی درست تعبیر کا علم ہی عطا نہ فرمایا تھا، بلکہ آپ خواب دیکھنے والے کو اس کا خواب تک بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے۔ جیسا کہ شاہ مصر کے سامنے جب آپ نے اس کا خواب اور اس کی تعبیر بیان کی تو وہ بولا، خواب کا عجیب ہونا تو اپنی جگہ، لیکن آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر زلیخا کے پاس سے ہوا تو وہ بولی، سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو ان کا بڑھاپا جوانی میں بدل گیا۔ جس شخص نے آپ علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر کو بیچا تھا، اسے جب بعد میں آپ کی حقیقت معلوم ہوئی تو وہ شرمندہ ہوا اور معافی مانگی تو آپ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے لگاتار 12 مرتبہ جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ جب آپ عزیز مصر کے پاس آئے تو اس نے آپ سے 70 زبانوں میں گفتگو کی اور آپ نے ہر زبان میں اس کو جواب دیا۔ اس پر وہ بہت حیران ہوا کہ آپ نے صرف 10 سال کی عمر میں اتنی زبانیں کیسے سیکھ لیں۔ یقیناً یہ بھی آپ کا عظیم معجزہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہتے تھے، لہٰذا ان کی بینائی چلی گئی۔ جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو آپ نے اپنی قمیض دے کر بھیجی اور کہا کہ یہ ان کے چہرے پر ڈال دینا، اللہ کے حکم سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ مکمل واقعہ سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔